کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے ہم کبھی بھی غموں کو دور نہیں کر سکتے اور ہم خوشیوں کو نہیں لا سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنی من مرضی چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال میں لگ جاؤ، لہذا تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ آج کا نادان انسان اپنے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو کہ مصیبتوں کے آنے کا سبب ہے۔ اللہ کی نافرمانی غم کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے، جو کہ سارے وبال کا سبب ہے۔ گناہ کر کر کے اپنے دل کو سکون دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ کا اعلان سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے حکموں سے منہ موڑے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ، اعراض کا ترجمہ کوئی مشکل تو نہیں، اعراض اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ اس نے اعراض کیا، اس نے منہ موڑ لیا۔ ومن اعرض، جس شخص نے منہ موڑا، عن ذکری، میرے قرآن سے۔ ارے قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے بندے کو زندگی گزارنے کا ایک دستور العمل دیا ہے۔ فرمایا جو ہمارے حکموں سے منہ موڑے گا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہے گا، معیشۃ ضنکا، ہم اس کا جینا تنگ کر دیں گے۔ اللہ آپ کیسے تنگ کریں گے؟ اس سے ساری زمین چھین لیں گے؟ نہیں۔ اللہ آپ اس کے کاروبار بند کر دیں گے؟ نہیں۔ اس کی ساری اولاد مر جائے گی؟ نہیں۔ اس سے آپ بیوی لے لیں گے؟ نہیں۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے ہم اس کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے۔ وہی بیوی جو راحت کا ذریعہ بنتی ہے، ہم اسی کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ وہی اولاد جو انسان کے لیے خدمتگار اور راحت کا ذریعہ ہوتی ہے، ہم اس کی اولاد کو اس کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ پھر وہ دھکے دے دے کے اس کو گھر سے نکالے گی، پھر اس کے بال نوچے گی، پھر اس کو وہ گالیاں دے گی، پھر یہ اس کی پٹائی کرے گی۔ یہ پھر اس کے معاشرے میں اس کے کرتوت ایسے ہوں گے کہ یہ معاشرے میں بڑی عزت سے جیا ہوگا، لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے پورے معاشرے میں ذلیل ہو کے رہ جائے گا۔ وہ کاروبار جو اس کے لیے رزق ملنے کا ذریعہ تھا، ہم اس کو کاروبار میں ہی پھنسا دیں گے، اپنے ہی پسینے میں ڈوب کے مر جائے گا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ، باہر سے آ کے کسی نے ہمارے اوپر کوئی جو ہے وہ حملہ نہیں کر دیا، باہر سے آ کے کوئی دشمن ہم پہ مسلط نہیں ہو گیا، ہم اپنے ہی حالات میں پھنسے پڑے۔ گھر کی وجہ سے پریشان ہے، بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، صحت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی، کہتا پتہ نہیں وجہ تو کچھ بھی نہیں، ویسے ہی دل پریشان ہے۔ ایک اصول سمجھ لیجئے کہ جس لمحے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس لمحے جو کوئی بھی بندہ ہے، جس لمحے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس لمحے اس کے اوپر کئی سارے وبال اور کئی سارے عذاب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ان عذابوں میں سے ایک خاص قسم کا عذاب جو اس کے اوپر لازمی طور پر مسلط ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کے دل کا سکون اڑا دیا جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا بندہ پرسکون ہو، اللہ کی قسم آپ ڈھونڈ کے دیکھیں، کروڑوں میں، اربوں کھربوں میں کوئی ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو گناہوں بھری زندگی گزارے اور وہ یہ کہے کہ میں پرسکون زندگی گزارا۔ ہاں ایسے ملیں گے آپ کو کہ جھونپڑی میں ہے، کاروبار کچھ نہیں ہے، گھر بھی اپنا نہیں ہے، آندھی بارش دھوپ سے بچنے کے لیے سر ڈھانپنے کا گھر نہیں ہے، ایسا بے سر و سامان آدمی ہے، زندگی نیکی پر گزر رہی ہے، وہ آپ کو قسمیں کھا کھا کے بتائے گا اللہ کی قسم مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ تو گناہ کرنے والے بندے کے دل کا چین اور سکون اڑا دیا جاتا ہے، اس کو پھر نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں،
پھر اس کو شراب پینی پڑتی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کچہریوں میں جانا پڑتا ہے، نہ جانے وہ کیا کیا حربے کرتا ہے۔ جب وہ بے بس ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے میرا غم ختم نہیں ہو رہا، تو پھر اپنی ہی کھوپڑی کو اڑا دیتا ہے، پھر خود ہی وہ دریا میں چھلانگ مار دیتا ہے، پھر وہ گھر کے پنکھے کے ساتھ لٹکا ہوا ملتا ہے، پھر وہ ٹرین کی پٹری پہ سر رکھا ہوا ملتا ہے، پھر وہ پاگل ہوا ملتا ہے، وہ نفسیاتی مریض بنا ہوا ملتا ہے۔ آج تک کسی اللہ والے کو بھی پاگل ہوتے دیکھا ہے؟ دنیا دار بوڑھا ہو جائے اس بیچارے کا ذہنی توازن بھی جاتا رہتا ہے، اور اللہ والے جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں زیادہ عقل مند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، جیسے جیسے بوڑھے ہو رہے ہیں دنیا ان کے اوپر ٹوٹ رہی ہے، دیوانوں کی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ قربان ہو رہے ہیں، ان کی زیارت کو ترس رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک اتنا بڑا مجمع لگ جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ سارے جہان کو یہی رزق دے رہا ہے۔ لوگوں کی جان اس کے اندر اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑھاپے کی عمر میں جب بوڑھے ہو گئے تھے، چل نہیں سکتے تھے، لوگ ان کو ہاتھوں پہ لیے پھرتے تھے، ملکوں کا سفر کرتے تھے، لوگ ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے تھے، اور پھر آخری دفعہ جب حضرت پاکستان میں تشریف لائے تو اس وقت چونکہ ایک لاکھوں کا مجمع تھا جو دیدار کرنے آیا ہوا تھا، ارے یہ کون ہے؟ کسی ملک کا بادشاہ ہے؟ نہ، یہ اللہ کا عاشق ہے، یہ محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اس نے اپنے وجود سے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دی ہے۔ لاکھوں لوگ اس کے دیدار کے لیے آ گئے، اور حضرت کو لوگوں نے گاڑی کے اندر بند کر رکھا تھا کہ یہ تو جو ہے اتنا رش ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کے اوپر گریں گے اور ایک افراتفری بن جائے گی، گاڑی سے نہ نکلنے دیا۔ لوگوں نے فرط محبت کے جوش میں حضرت کی گاڑی کو ہی ہاتھوں پہ اٹھا دیا، کئی میل اٹھا کے گاڑی کو لے گئے۔ اب پیچھے والا مجمع آگے آیا، جہاں گاڑی کے ٹائر لگے ہوئے تھے، لوگ اس مٹی کو اٹھا کے چوم رہے تھے۔ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کو یوں عزتیں دیتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہے، وہ معاشرے کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد کی نظر میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور جی ابا جی کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ کبھی کسی نیک بندے کی اولاد کو بھی ایسا جملہ کہتے سنا؟ نہیں، کہتے میرے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے اللہ کے پیارے بندے ہیں، ہر وقت دعا میں، تسبیح میں، ذکر میں، اللہ اللہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے، ہماری پریشانیوں سے نجات کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، ہم اللہ کے حکموں کے مطابق آ جائیں۔ اور یاد رکھنا، میرے اللہ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے، اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے، اور اسی حکم کے پورا کرنے میں ہمارے لیے رزق بھی چھپا ہوا ہے، اور اسی حکم کے پورا کرنے میں ہمارے لیے صحت بھی چھپی ہوئی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے برکتیں بھی چھپی ہوئی ہیں، اور اسی عمل کے پورا کرنے میں ہمارے لیے جہان بھر کی عزتیں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ وہی نماز ہے جس کے پڑھنے سے ہم کتراتے ہیں۔ ایک صحابی شدت تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ وہ تکلیف کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا آپ کیا ہوا تمہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے پیٹ میں بہت شدید تکلیف ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اٹھو نماز پڑھو، اس لیے کہ اللہ نے نماز میں شفا رکھی ہے، تو نماز سے شفا ملتی ہے۔ آج سائنس بھی ماننے لگ گئی کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت، اس کی اتنی ورزش ہو جاتی ہے کہ اس کے سارے جسم کے جوڑ اعضاء ٹھیک کام کرتے رہتے ہیں۔
لیکن مسلمانوں کو یہ بات تو سمجھ نہ آئی، یہ سمجھ آ گئی کہ نہر کے کنارے پہ ہم نے دوڑیں لگانی ہیں، پسینے بہانے ہیں اپنے، کریں ورزش کریں، اچھی بات ہے، لیکن میاں یہ جو ایسی نماز ہمیں دی گئی جس سے ورزش بھی ہو جائے گی، جس سے اجر بھی مل جائے گا، جس سے برکتیں بھی مل جائیں گی، جس سے سکون بھی مل جائے گا، جس سے اللہ کا قرب بھی مل جائے گا، جس سے قبر کے عذاب سے نجات بھی مل جائے گی، اور جس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے جنت بھی مل جائے گی، وہ کیوں نہیں کر لیتے ہم؟ ہمارے اکابرین اپنی زندگیوں میں 200 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 400 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، فرمایا روزانہ کا ان کا معمول تھا 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ ان کے دل میں اس نماز کی وجہ سے کتنا نور آتا ہوگا، ان کو اس نماز کی وجہ سے اللہ کا کتنا قرب ملتا ہوگا۔ تو میرے پیاروں، جو ہمیں اعمال دیے گئے ہیں، جو شریعت کے اعمال، شریعت کا بنایا ہوا جو نظام ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، ایک ترتیب میں نے گھڑ لی، ایک ترتیب آپ نے سوچ لی، ایک ترتیب دوسرے زید نے، بکر نے، فلاں نے، ہر بندے نے اپنی اپنی ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اللہ نے بھی تو اپنے بندوں کو صبح اٹھنے کے بعد ایک ترتیب دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ترتیب کے مطابق آئیں۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ آپ رات کے آخری پہر میں اٹھ جائیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس وقت تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، اس وقت ایسی صحت مند ہوائیں چلتی ہیں، جو آدمی اس وقت اٹھ کے ہوا خوری کرے اس کو بیماری نہیں آتی ہے، وہ صحت مند رہتا ہے۔ ارے ہوا خوری کرنے کی بجائے اگر آپ اللہ کی پوجا اور عبادت اور نماز میں لگ جائیں گے تو اس طرح نور بھی ملے گا اور سرور بھی ملے گا اور صحت بھی ملے گی، قبولیت بھی ملے گی، اور آپ اٹھ کے اپنے رب کے سامنے اپنے سارے دکھڑے رکھ دیں، اللہ آپ کے غموں کو سنے گا اور ان تمام تکلیفوں کو دور کرنے کا فیصلہ کر دے گا۔ تو رات کا اٹھا ہوا کام آ گیا۔ لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم نے دیر سے سونا ہے، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کسی قسم کا دھندا مشغلہ دنیا کی مصروفیت یہ نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی دینی مصروفیت ہے، کوئی ایسا ضروری کام ہے کہ اس کے لیے آپ کو بیٹھنا ضروری ہے، تو جیسے ہی فارغ ہو فوراً سونے کی کوشش کرو۔ آج سائنس نے کہنا شروع کر دیا کہ جی انسان کی ساری نیند جو ہے وہ دراصل رات کے ابتدائی حصے میں ہے۔ 2 3 4 گھنٹے جو رات کے ابتدائی حصے میں سو لے، گویا کہ ساری نیند اس کی پوری ہو گئی۔ اس وقت اگر نہیں سویا، سارا دن سوتا رہے اور رات کے سارے حصے میں سوتا رہے، سارا دن سوتا رہے، اس کی نیند والی وہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیسی خوبصورت بات بتائی کہ تمہاری جب نیند پوری ہوگی، تمہارے اعصاب ٹھیک ہوں گے، تمہارا ذہن ٹھیک ہوگا، اور تمہاری جو ہے وہ سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تم تازہ دم ہو جاؤ گے، تم آخری پہر میں اٹھو اور تم بیٹھ کے اس وقت اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، تہجد کو ادا کرو، تو اللہ کا خاص قرب اور خاص تعلق بھی تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ یہ محمدی ترتیب ہے جو اس امت کو دی گئی ہے، مگر ہم نے اس ترتیب کو چھوڑ کے اپنی ترتیب گھڑ لی ہے۔ میرا جب جی چاہے گا میں سو جاؤں گا، جب جی چاہے گا میں اٹھ جاؤں گا۔ ارے اپنے جی کو چھوڑ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو پورا کرنا، اسی کا نام مسلمانی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تہجد ادا کرنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے تاکہ مزید جو ہے وہ ہمت، نیند کا جو کوئی تھوڑا بہت اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ پھر آپ فجر کے لیے اٹھتے، ماشاءاللہ فجر کی نماز لمبی پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد اشراق تک جو ہے وہ اللہ کے، سورج کے نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ پھر دن نکل آتا،
میں اب جاؤ جا کے کام کرو جا کے. تو یہ ایک ترتیب ہے. صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ آنکھ کھلتے ہی تم نے کیا کرنا ہے؟ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ساری رات سکون کی نیند عطا فرمائی. اور پھر صرف اسی بات پر شکریہ نہیں، اگلا بھی شکریہ. اللہ جب میں سویا تھا تو میرے اعضاء ٹھیک تھے، جب میں اٹھا ہوں تب بھی سارے ٹھیک ہیں. آپ نے شاید نہ سنا ہو، ضرور سنا ہوگا. صحت مند بندہ سویا، رات کے وقت کسی وقت اٹھا تو اٹھ کے واش روم جانے لگا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ گر گیا. پتہ چلا کہ اس کے پورے سائڈ کے اوپر فالج پڑ چکا ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ واقعہ سنا ایک دوست کے بارے میں، اور ابھی چند دن پہلے ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ کہنے لگے حضرت میں رات کو تقریباً 1-1:30 بجے اٹھا کہ میں واش روم سے فارغ ہو لوں تو میں جوتا پہننے لگا، میں گر گیا. نہ میرا بازو حرکت کر رہا، نہ میری ٹانگ حرکت کر رہی ہے. پتہ چلا کہ فالج ہو چکا ہے. تو اگر ساری رات سلامت آپ سوئے ہیں اور سلامت اٹھے ہیں، کسی جانور نے، کسی زہریلی چیز نے آپ کو ڈس نہیں لیا، کسی چیز نے آپ کو نقصان نہیں پہنچا دیا، کسی دشمن نے آپ کے اوپر آگے وار نہیں کر دیا، تو جو رب ساری رات جاگ کے آپ کی حفاظت کرتا رہا، کیوں نہیں اٹھتے ہی اس کا شکریہ ادا کرتے ہم؟ کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہاری آنکھ کھلے تو تم یوں کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جس نے مجھے، یہ ایک طرح کی موت ہی آ گئی تھی، جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ نئے سرے سے زندگی عطا فرما دی ہے. کتنے لوگ ہیں سوئے کے سوئی رہ جاتے ہیں، دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ملتا، تو دوبارہ سے زندگی مل گئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب بدل لیں، ہم اپنی سوچ کو چھوڑ دیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اپنا لیں. اللہ کی قسم زندگی میں سکون آ جائے گا. آپ کبھی ذکر میں بیٹھ کے تو دیکھیں، آپ نے کھانے کے مزے چکھے ہوں گے، آپ نے آنکھوں کے مزے چکھے ہوں گے، آپ نے کانوں کے مزے چکھے ہوں گے، آپ نے جسم کے اعضاء کے ساتھ جو لذت وابستہ ہے اس لذت کو تو حاصل کیا ہوگا. کاش کہ ہم کبھی اللہ کے ذکر کی لذت چکھ کے دیکھیں. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے درجے کے افسر آدمی تھے. اللہ کے ذکر کا ایسا چسکا پڑ گیا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کرنے کا ایسا مزہ ان کو آ گیا کہ آپ ذرا ان کی بات سنیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اللہ مجھے دل چاہتا ہے مجھے کوئی چیز یاد ہی نہ آئے، بس تیری یاد میں ایسا مزہ ہے نا، بس وہ مزہ مجھے ملتا رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم آخر، اللہ میری آخری سانس تک اب جو مجھے دولت دے دے نا وہ یہ دے دے. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک جگہ پہ بڑا عجیب شعر کہہ دیا انہوں نے، کہنے لگے اب تو چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے الہ. اللہ یہ ایسی مزے کی چیز ہے، اگر میں اس کو چھوڑنا بھی چاہوں تو اللہ پھر بھی نہ چھوڑ سکوں. کیا عجیب دعا مانگی انہوں نے. اب تو چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے الہ، حلق سے نکلے
حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے الہ۔ اللہ مجھے سانس آئے یا نہ آئے، بس تیرا نام میری زبان پہ جاری رہے۔ حلق سے نکلے ذکر، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے الہ۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کا ذکر عظیم چیز ہے۔ کسی دنیا کی چیز میں ایسی مستی نہیں ہے، کسی دنیا کی چیز میں ایسا نشہ نہیں ہے، کسی دنیا کی چیز میں ایسی لذت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے ذکر میں، اپنے نام میں رکھ چھوڑی ہے۔ یہ اتنا لذیذ ہے، یہ اتنا میٹھا ہے، یہ انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت کو طاری کر دیتا ہے کہ انسان کو دنیا جہان کا پھر کوئی ہوش نہیں رہتا۔ ایک بزرگ کی بات عرض کر کے اس کو جو ہے وہ ذرا واضح کرنے کی کوشش کروں۔ ہمارے بزرگوں میں سے لاہور کے بزرگ جنہوں نے جامعہ اشرفیہ والا مدرسہ بنایا، آپ لوگوں نے بھی امید نام سنا ہوگا، ان بزرگوں کا نام تھا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو کینسر کی تکلیف ہو گئی تھی، کینسر کی تکلیف ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا حضرت یہ کینسر بڑھ گیا ٹانگ میں، اب یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ تو اس زمانے میں ابھی جو ہے وہ یہ ڈاکٹری نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، بندے کو انجیکشن لگا کے پورے کو بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ وہ جگہ سن کر دی جاتی ہے، بندہ ہوش میں رہتا ہے، پہلے اس پورے بندے کو جو ہے وہ بے ہوش کر دیا جاتا تھا۔ حضرت کو انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کو انجیکشن لگائیں گے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے تاکہ ہم آپ کی اس ٹانگ کو کاٹیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمایا بھائی اگر اسی بے ہوشی میں موت آ گئی تو پھر میں بغیر کلمے کے مروں گا۔ تو حضرت کیا کریں، مجبوری ہے۔ فرمایا بھائی نہیں، میں تو تمہیں جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حضرت پھر کیا کریں؟ فرمایا میں ذکر کروں گا، تم میری ٹانگ کاٹ دینا۔ حضرت تکلیف ہوگی، ٹانگ کٹنی ہے، آرے چلنے ہیں، تکلیف ہوگی۔ فرمایا بھائی میں اللہ کا ذکر کروں گا، تم میری ٹانگ کاٹ دینا۔ حضرت نے پکڑی تسبیح اور اللہ کا ذکر جو شروع کیا، ڈاکٹروں نے پوری ٹانگ کاٹی، کیا دیکھا کہ ماتھے کے اوپر ایک بل بھی نہیں آیا۔ تو جب ڈاکٹر فارغ ہو گئے تو حضرت نے فرمایا بھائی کٹ گئی؟ جی حضرت کٹ گئی۔ اللہ کا نام ایک نشہ سا ہے، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، خاص خاص باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان خاص باتوں میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، اے معاذ کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہ ہو جہاں سے تو گزرے اور تو اللہ کا ذکر نہ کرے۔ ہر درخت اور ہر پتھر پر یعنی ہر قدم اور ہر لمحے میں تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنوں کہنے لگ جائیں۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے، جو بندہ اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی ملنگ آدمی ہے، اس کو دنیا جہان کی باتوں کا کیا پتہ۔ بھائی جتنی باتوں کا ہمیں پتہ ہے اس سے زیادہ ان کو پتہ ہے۔ وہ تذکرہ نہیں کرتے، وہ بات نہیں کرتے، وہ اس پر اپنی زندگی کو برباد نہیں کرتے۔ ہمیں تو ان کی باتوں کے علاوہ کوئی جو ہے وہ فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ کی خانقاہ میں دو بندے بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں، دنیا کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، دنیا ایسی، دنیا ایسی، دنیا ایسی۔
تو حضرت نے فرمایا بھائی تمہارے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلی کہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے تم اسی کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے حضرت ہم کون سا اس کی اچھائی کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کی برائی ہو، جس کی نفرت ہو، جس کی کراہت ہو، اس کا تذکرہ زبان پر نہیں لایا جاتا۔ کیا تم نے کبھی بیٹھ کے پخانے کی بھی برائیاں کی ہیں؟ کبھی گندگی اور نجاست والی چیز کی کبھی بیٹھ کے تم نے برائیاں بیان کی ہیں کہ وہ اتنی گندی ہوتی ہے، وہ اتنی بدبو؟ نہیں، آپ نے کبھی نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ اس کے کراہت کرتے ہیں۔ آپ جو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں تو اسی میں لذت لے رہے ہیں آپ۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم مسجد میں بھی آ جاتے ہیں تو اب نماز میں تھوڑا وقت ہے، درود شریف نہیں پڑھیں گے، استغفار نہیں پڑھیں گے، کلمہ طیبہ کا ورد نہیں کریں گے، قرآن شریف اٹھا کے اس کی تلاوت نہیں کریں گے، نماز کے 2 نفل نہیں پڑھیں گے۔ ہم ایک دوسرے سے بیٹھ کے اچھا پھر وہ کاروبار کا کیا حال ہے، کیسے چل رہا ہے، خود سے ایک خبر چھوڑ دیں گے، اور جی وہ آج فلاں نیوز جو ہے وہ تو یہ خبر دے رہا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بس پھر سلسلہ چل پڑا، ایک نئی نیوز مسجد میں چل پڑی۔ ان باتوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہمارے گناہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سنیے اللہ کا قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کوئی تمہیں تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، تمہاری بہت ساری غلطیوں سے تو وہ درگزر کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے نا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں گناہوں پر استغفار کرنے کی وجہ سے 3 انعامات کا وعدہ فرمایا۔ آپ انعامات سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، جیسے کہتے ہیں نا کوئی بندہ بہت ہی زیادہ کسی کا کام میں لگا رہتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو اس کے ساتھ چمٹا ہی رہتا ہے، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو چمٹا رہے، بار بار پڑھتا رہے، کثرت سے پڑھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام سنیے ذرا، عجیب انعام ہے۔ ارشاد فرمایا جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ کیا کیا اس نے گناہوں سے معافی مانگی ہے تو ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اور اگر گناہ ہی نہ کرتا تو سبحان اللہ، پھر اس کے تو کیا مزے تھے، پھر اس کی تو کیا لذت تھی۔ اور پھر دوسری بات ارشاد فرمائی وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر غم سے اللہ نجات دے دیں گے، ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اور پھر اگلا انعام یہ ہے کہ جو اپنے گناہوں سے کثرت سے معافی مانگے گا اللہ ہر تنگی والے راستے سے کوئی نہ کوئی نکلنے کا دروازہ کھول دے گا۔ اس کے دشمن، اس کے حاسد، اس کے مخالفین، اس کا برا چاہنے والے جیسے کیسے اس کو جکڑنے کی، اس کو باندھنے کی، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب تو یہ برباد ہو ہی جائے گا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، ان کے حاسدین بہت تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے ایک بڑا پلاننگ بنائی، منصوبہ بنایا کہ وہ نماز کے لیے جا رہے تھے